بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں سے ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، حالات کی نارمل صورتحال میں بحالی کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے۔ مقتدر حلقے بھی اس پر اپنا انپٹ دے رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے حق میں ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، اور جو اس کے مخالف ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ برصغیر پاک و ہند کا جو خطہ ہے، اس کی 1.25 ارب آبادی عملاً بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک ذرا سی غلطی وہ اس پورے کے پورے خطے کو آگ کے الاؤ میں دھکیل سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اس نے پورے کے پورے علاقے کو جکڑا ہوا ہے۔ بھارت کے اندر 40 کروڑ انسان ایسے ہیں جو نان شبینہ کو ترس رہے ہیں، جو بھوک اور ننگ کا شکار ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کے اندر 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے وہ اسکول جانے سے محروم ہیں۔ اس پورے خطے میں لگ بھگ 55 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور ان کی صورتحال بھی بالکل ایسی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جنگ کا خطرہ مول لینا، حالات کو ٹینشن کی طرف لے کے جانا، یہ یقیناً کسی ہوش مند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا، اور اس خطے کے حوالے سے اگر کوئی ہوش مند بات کرے گا تو یہی کرے گا کہ حالات نارمل ہونے چاہیے، اور جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے۔ لیکن کیا مودی سرکار، جو اس وقت ایک بدمست ہاتھی کی صورت اختیار کر چکا ہے اور جس پر جنگی جنون سوار ہے، کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس خطے کے حالات کو نارمل کرنے میں اور کشیدگی کو ختم کرنے میں اور حالات کو زمانہ امن کے ماحول پر لانے میں کوئی ممد اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی الگ حیثیت کو ختم کر دیا، بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، جو مقبوضہ کشمیر کو ایک الگ اسٹیٹ اور ایک الگ آزاد حیثیت سے وہ دیتا تھا۔ اسی طرح آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا، اور عملاً 1 کروڑ آبادی کے مسلمان آبادی کو عملاً قید کر لیا ہے مودی سرکار نے اور بھارتی حکومت نے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مسائل حل ہونے چاہیے، جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں اور مودی سرکار کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کے آنا ہے، تو اس سے پہلے 3 ایسی شرائط ہیں جو پوری ہونی چاہیے۔ اگر وہ پوری ہوں گی تو پھر مذاکرات مثبت ہو سکتے ہیں، مذاکرات فروٹفل ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے اور خطے میں امن آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر مذاکرات یہ شکست تسلیم کرنے اور شکست کا اعتراف کرنے کے مترادف ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تسلیم کرے، یہ تسلیم کر لے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور یہ تقسیم ہند کے ایجنڈے کا نامکمل حصہ ہے، اور اس پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ اور یہ وہ موقف ہے جو خود بھارت نے اپنایا تھا، یہ وہ موقف ہے جس کو لے کر 1948 میں بھارت خود اقوام متحدہ چلا گیا تھا، لیکن آج بھارت اس سے بالکل مکر گیا ہے، اور وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے، اپنا اندرونی معاملہ سمجھتا ہے۔ جب تک بھارت اس علاقے کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں مانے گا، اس وقت تک مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات، بھارت نے جو 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا ہے، اس کو جب تک بحال نہیں کرتا، بھارت کے ساتھ کسی مذاکرات کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بھارت انٹرسٹڈ ہے مذاکرات کے لیے اور حالات کو نارملسی کی طرف لانے کے لیے، تو اسے پہل کرنی ہوگی، اور وہ سابقہ سٹیٹس جو کشمیر کا ہے اسے بحال کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک بارڈرز پر ٹینشن ہے، جب تک بارڈرز پر فوجیں موجود ہیں، جب تک اسکیلیشن کا ماحول ہے، مذاکرات کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ڈی اسکیلیشن کرنا ہوگا، فوجوں کو بارڈر سے دور ہٹانا ہوگا، زمانہ امن کی حالت میں لے کر آنا ہوگا۔ تو
تو اگر بھارت یہ تینوں شرائط پوری کر دے تو پھر ضرور اس سے مذاکرات ہونے چاہیے، پھر ضرور اس سے اس معاملے پر بات چیت ہونی چاہیے، پھر ضرور تجارت کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے، اور پھر کوریڈورز بھی کھلنی چاہیے، اور پھر حالات کو نارمل کرنے کے لیے اور بھی اقدامات اٹھانے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز CBMs بھی اختیار کرنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھارت کی مذاکرات پر آمادگی بڑی ضروری ہے۔ اگر بھارت ان میں سے کسی ایک بات کو نہیں مانتا یا تینوں کو نہیں مانتا اور ہم کہیں کہ آؤ بیٹھو مذاکرات کرو، تو یہ پھر ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، اور پھر ہم ایک طرح سے بھارت کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کر لے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن پاکستان ایک 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا کے ہر قانون اور ہر اخلاقی اصول کے مطابق بالکل درست ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کو پوری قوت کے ساتھ اپنا یہ موقف پورے دنیا کے ہر فورم پر بیان کرنا چاہیے اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اخلاقی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور پوری دنیا میں پوری جرأت کے ساتھ ان کا مقدمہ لڑنا چاہیے، اور آئسولیشن سے نکل کر اس معاملے میں بھارت کو آئسولیٹ کرنا چاہیے اور بھارت کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر خود بھارت گھٹنے ٹیکے گا اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا، اور پھر وہاں سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بہت شکریہ۔